السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے وحی کی بندش اور دوبارہ نزول۔ غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی۔ یہ بندش کئی روز تک قائم رہی۔ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت و رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا، اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی، بلکہ ایک گوشہ شوق و طلب بھی پیدا ہوئی، اور آپ دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے۔ ادھر آپ ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھا لیا تو دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھانکا۔ پھر میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈی پانی کی چھینکیں مارو۔ انہوں نے کمبل اوڑھا دیا اور ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں مارے۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے کمبل پوش، اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی، چنانچہ پے در پہ وحی آنے لگی۔ ان آیات سے آپ کی رسالت شروع ہوئی۔ آپ کی یہ رسالت آپ کی نبوت سے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وحی بند تھی۔ ان آیات میں آپ کی دو طرح کے کام سونپے گئے اور دونوں کی نتائج بھی بتا دیے۔ اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ آپ کو یہ حکم قم فانذر، اٹھ اور ڈرا کے ذریعے دیا گیا، کیونکہ اس کے معنی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتلا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح گمراہی اور بدعملی میں مبتلا ہے اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی ذات و صفات اور حقوق و افعال میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔